قومی اسمبلی میں کل محمود خان اچک صاحب کا ہو گیا، ان کی تقرری ہوگی اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ لیڈر آف اپوزیشن کا چیمبر ان کو مل گیا، اسٹاف مل گیا ہے اور انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کا آغاز کر دیا۔ آج سینٹ میں بھی سینیٹر راجہ عباس صاحب کو ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا عمران خان صاحب نے، اور ان کا بھی آج نوٹیفیکیشن ہو گیا، اور نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں، اور انہوں نے بھی اپنی پہلی سپیچ میں انہوں نے کہا کہ وہ مکمل طور پر عمران خان صاحب کے وفادار رہیں گے اور اپنے حلف کی پاسداری کریں گے اور حلف سے منحرف نہیں ہوں گے کسی بھی صورت میں، اور ان کو عمران خان صاحب نے نامینیٹ کیا ہے اور ان کے مرہون منت ہیں اور ان کے اصولوں پر بھی وہ کاربند رہیں گے۔ یہ بھی آج راجہ ناصر عباس صاحب نے اس طریقے سے سینٹ میں بھی اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں اور تقریباً 4-5 ماہ کے طویل عرصے کے بعد بالآخر سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی لیڈر آف اپوزیشن کا تقرر ہو گیا، اور دونوں پلیئر جو ہیں قومی اسمبلی میں بھی سینٹ میں بھی دونوں پلیئر عمران خان صاحب کے نامینی آئے، اور بہت کوشش کی گئی کہ ان کا نام تبدیل کروایا جائے، لیکن نام تبدیل نہیں کیا گیا اور عمران خان صاحب کے ہی نامینی جو ہیں وہی آج اپنی ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی۔ اب جو بات ہو رہی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بہت کوشش کی گئی کہ نواز شریف صاحب کو انقلابی بنایا جائے، نواز شریف صاحب کو انقلابی بنا کر پیش کیا جائے، جمہوری بنا کر پیش کیا جائے، اور میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب پہ جو تقیہ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے کوئی اچھی خبر ملے گی جمہوریت کو، کوئی انسانی حقوق کو، کوئی پی ٹی آئی کو، کوئی آئین کے حوالے سے بالکل نہیں ملنی، اور اب محمود خان اچکزئی صاحب نے تصدیق کر دی ہے، کیونکہ بڑے بڑے دانشوروں نے یہ خبر دی کہ جناب یہ جو محمود خان اچکزئی صاحب کا معاملہ ہوا ہے یہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، ان کا نوٹیفیکیشن، اور نواز شریف صاحب نے ہی پھر اچکزئی صاحب نے فون کیا، نواز شریف صاحب سے رابطے میں تھے، اور نواز شریف صاحب نے کہا شہباز شریف صاحب کو، اپنے چھوٹے بھائی کو، کہ آپ نے یہ کیا بدتمیزی ہے، ان کو فوراً آپ لیڈر آف اپوزیشن مقرر کریں۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ بنیادی طور پر محمود خان اچکزئی، پی ٹی آئی اور عمران خان، ان تینوں کے درمیان درار ڈالنے کی باقاعدہ منظم کوشش تھی، اور اس میں ہمارے بڑے بڑے دانشور بھی استعمال ہوئے، دانستہ نادانستہ، کچھ دانستہ ہوئے کچھ نادانستہ ہوئے، اور اس بیانیے کو یکدم جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ محمود خان اچکزئی صاحب اور نواز شریف صاحب رابطے میں تھے، اور نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہی ان کا تقرر ہوا ہے۔ تو یہ بات اچکزئی صاحب نے بالکل اس کی کیٹاگوریکلی تردید کر دی، انہوں نے کہا میں ایسا بندہ ہی نہیں ہوں، ایسا مزاج ہی نہیں ہے میرا کہ میں کسی عہدے کی طلب کے لیے کسی کو رابطہ کروں کسی سے یا کسی کے در پہ حاضری دوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں عمران خان صاحب کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں، ان کا مرہون منت ہوں، اور انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا، پاکستان تحریک انصاف نے مجھے ووٹ دیا، اور اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ تو آج محمود خان اچکزئی صاحب نے اس کی تردید کر دی واضح طور پر، اور اب وہ سارے کا سارا جو ہے وہ دم توڑ گیا۔ اب کچھ اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ اور آپ مزید دیکھیں گے کہ کچھ سوالات کروائے جائیں گے، اور علیمہ خان صاحبہ سے پوچھے جائیں گے سوالات کہ جناب وہ آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے تو یہ کہا تھا، تو محمود خان اچکزئی صاحب تو بات چیت کی بات کر رہے ہیں، وہ تو کر رہے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، تو یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس لیے میں پہلے ہی بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا وہ الرٹ رہے، کیونکہ ان کی صفوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ان کا بیانیہ چلاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بیانیہ آنے والے دنوں میں آپ کو دیا جائے گا کہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، یا علیمہ خان صاحبہ سے کروایا جائے ڈسکریڈٹ، راجہ ناصر عباس کو ڈسکریڈٹ کیا جائے۔ اس پہ ذرا آپ نے ہوش و حواس سے کام لینا ہے۔ اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن کیسے ہوا، اس کا جواب دیا ہے شفیع اللہ جان نے آج، اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے سوالات اب کیے جائیں گے، پوچھے جائیں گے کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو شفیع جان
سے کیا سوال پوچھا گیا اور کیا انہوں نے جواب دیا، ذرا سن لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہے وہ ہماری اسٹریٹ موومنٹ کا جو پریشر تھا، جو مومنٹم اس وقت تحریک پکڑ رہی ہے، یہ اس کا ریزلٹ ہے۔ ان کا وتیرہ رہا ہے کہ جب ان پہ پریشر پڑتا ہے تو یہ پاؤں پڑ جاتے ہیں، تو اس وقت پاؤں پڑ کے انہوں نے 2 نوٹیفیکیشن کر دیے۔ اب مزید چیزیں بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ جہاں تک 8 فروری کی بات ہے تو ہم عمران خان صاحب کے فالوور ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، ہم یہ سوچتے ہیں یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، تو ہم اس اینگل سے سوچیں گے۔ 8 فروری جو کوئی فائنل کال نہیں ہے، 8 فروری سے پہلے بھی ہماری تحریک جاری ہے، بعد میں بھی جاری رہے گی۔ جب ہم یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے، جو کہ کر رہی ہے سندھ میں، بلوچستان میں، آپ نے دیکھا ایبٹ آباد کے مناظر دیکھے، ہم پشاور اب اس ہفتے کو ہمارا پلان ہے، پھر سنڈے کو ہم مالاکنڈ جا رہے ہیں، پھر ہم نے بلوچستان کا رخ کرنا ہے، انٹیریئر سندھ ہم نے جانا ہے، پنجاب جانا ہے، کشمیر، گلگت، ہم نے سب جگہوں پہ سہیل افریدی صاحب نے اس کو لیڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم فائنل کال دیں گے، پھر اس کے بعد آریہ پار 8 فروری کو پریشر ٹولز کے طور پہ لے رہے ہیں، مارچ اپریل مئی بھی آ سکتا ہے، مارچ اپریل مئی بھی آ سکتا ہے۔ دیکھیے کوئی ڈیٹ میں آپ کو نہیں دے سکتا، تحریکوں میں کوئی ڈیٹس نہیں ہوتی، کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی۔ جہاں تک 8 فروری کا تعلق ہے تو محمود خان صاحب اچکزئی صاحب نے کال دی ہے شٹر ڈاؤن پہیا جان کی، تحریک انصاف اس کو بیک کرے گی۔ ہم اسٹریٹ موومنٹ پہ فوکس ہیں، ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ اور کن شرائط پر آپ یہ کال واپس لے سکتے ہیں؟ شرائط تو کوئی نہیں رکھی گئی۔ رانا ثناء اللہ کا آپ نے بیان پڑھا ہوگا کہ اگر 8 فروری کی کال واپس نہیں لی گئی تو 9 مئی کے کیسز کھول دیے جائیں گے، جو اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ 9 مئی کا جو ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اس کا نشانہ تحریک انصاف تھا، اس کا نشانہ عمران خان تھا۔ مثبت انداز میں کون سی بات ہے کہ آپ کال واپس نہیں لیتے تو آپ پھر مقدمات کھولیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدمات جعلی ہیں، 2 نمبر ہے، بوگس ہیں، آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی آپ ہمیں گورنر راج کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی آپ ہمارے اوپر ملٹری آپریشن امپوز کرتے ہیں، کبھی آپ ہمیں 9 مئی کا کیسز کی بات کرتے ہیں۔ ہم کال واپس نہیں لیں گے، مذاکرات کے ہمارے شرائط میں بیان کر چکا ہوں۔ 8 فروری کا مینڈیٹ کی واپسی، نئے الیکشن، نئی اے سی پی، عمران خان تک رسائی اگر ممکن 8 فروری تو یہ شفیع جان تھے جی، انہوں نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا، 2 ٹوک انداز میں بتا دیا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے، راجہ ناصر عباس صاحب کا نوٹیفیکیشن ہے، یہ ڈنکے کی چوٹ پر ہوا ہے، اور یہ جو پبلک پریشر تھا اس کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی بھی یہ کافی گندے ہو رہے تھے کہ آپ لیڈر آف اپوزیشن، قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کر رہے۔ اور پہلے آپ نے 9 مئی کے جھوٹے فالس فلیگ مقدمات میں آپ نے سخت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ، لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی، تینوں لیڈر آف اپوزیشن اور پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی قومی اسمبلی، ان سب کو آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا 9 مئی کے جھوٹے مقدمات میں، اور فالس فلیگ ایک آپریشن ہوا تھا اس کے نتیجے میں۔ تو اب اس کے بعد جو 5 مہینے تک انہوں نے یہ عہدے خالی رکھے، محمود خان اچکزئی صاحب کا بھی اور راجہ ناصر عباس صاحب کا، دونوں کا نوٹیفیکیشن انہوں نے روک کے رکھا۔ تو یہ سچویشن ہے جناب یہاں تک کی صورتحال۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ راجہ ناصر عباس صاحب کو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، اور انہوں نے بھی آج عمران خان صاحب کا کیا ہے، شکریہ ادا کیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آرمی چیف کے اشارے۔ جی ہاں بالکل، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو آج عجیب و غریب انداز میں دیکھا گیا۔ ان کی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی، اور اس میں وہ ایک اسلام آباد پولیس اکیڈمی میں وہ موجود تھے، اور انہوں نے عاصم منیر صاحب نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا انہوں نے وزٹ کیا، اور وزٹ کے دوران انہوں نے پولیس افسران سے ملاقات کی اور گفتگو کی اور خطاب فرمایا، اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور طلال چودھری صاحب ان کے ساتھ تھے۔ یہ امپورٹنٹ سٹوری ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب مشکل معاملہ آیا، اور بہت زیادہ 26 نومبر سے پہلے بھی جب اسلام آباد میں قتل عام ہوا، اس سے پہلے بھی، اور اس سے ایک اور موقع پہ بھی آرمی چیف نے پولیس سے خطاب کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ ہمیں نظر میں آیا تھا، خونی آپریشن کی صورت میں ہمیں نظر آیا تھا۔ تو اب پھر وہی محسن نقوی صاحب ہیں، اور طلال چودھری صاحب بھی ہیں، اور نیشنل پولیس اکیڈمی ہے، وہاں پہ گئے ہیں، اور بظاہر جو باتیں کی ہیں وہ تو نارمل سی باتیں ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ مضبوط
اور عوام دوست پولیس داخلی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے، اور قانون و امن کا نفاذ پولیس کی مقدس امانت ہے۔ مسلح افواج ہمیشہ پاکستان پولیس کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں گی۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی چیف کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پولیس اکیڈمیز میں جائیں۔ پولیس کا محکمہ انڈیپینڈنٹ ہے اور صوبائی محکمے ہیں، اور اس میں آرمی چیف کا جانا اور پولیس افسروں سے خطاب کرنا، کیونکہ ایک سول ادارہ ہے، سول پولیس جو ہے وہ سول فورسز میں آتی ہیں، یہ ملٹری فورسز میں نہیں آتی۔ تو پھر 8 فروری سے پہلے، کیونکہ 8 فروری کو شٹر ڈاؤن کی کال ہے، پہیا جام کی کال ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی اور اپوزیشن جماعتوں کی جو تحریک ہے وہ ایک مومنٹم پکڑ رہی ہے، ایسے موقع پہ یہ کرنا اور اس طریقے سے دوبارہ پولیس اکیڈمی میں جانا تو از خود یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ اور پھر وہاں پہ آرمی چیف نے جو اشارے کیے، یعنی کہ جس طریقے سے وہ بیٹھے تھے، وہ اس وقت عالمی موضوع بنا ہوا ہے، وہ عالمی ڈسکشن ہو رہی ہے اس بات پہ، اور انٹرنیشنل میڈیا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اس کو خاص طور پہ لے کے ڈسکس کر رہا ہے۔ یہ میرے سامنے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ آرمی چیف ہیں جی، اور میں ذرا آپ کو بڑا کر کے ایک لکھی ہوئی پرچی پڑھ رہے ہیں وہ، اور دیکھ کے، حالانکہ نارمل نعرے تھے اور وہ لگائے جا سکتے تھے، لیکن کیا فرماتے ہیں ابھی آپ کو بتاتے ہیں جناب۔ پہلے ذرا وہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد آتے ہیں اگلے موضوع کی طرف۔ فورس زندہ باد، پاکستان پولیس فورس زندہ باد، پاکستان آرم فورسز اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز آل زندہ باد، اینڈ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاکستان پولیس فورس زندہ باد، پاکستان آرم فورسز اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز آل زندہ باد، اینڈ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاکستان پولیس فورس زندہ باد، پاکستان آرم فورسز اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز آل زندہ باد، اینڈ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاکستان یہ بیٹھے ہیں جی ایک سائڈ پہ، اور ایک پرچی پہ 3 نعرے لکھے ہوئے ہیں، اور وہ 3 نعرے اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ باڈی لینگویج ہمارے سپہ سالار کی کیا تھی، اور کیوں وہ ایک طرف جھک کے بیٹھے تھے، کیوں وہ بالکل فرنٹ پہ نہیں تھے، اور کیوں وہ دونوں بازو انہوں نے نہیں لہرائے، ایک کیوں نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس پہ کافی ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، اور یہ تو اب بتا سکتے ہیں، یا تو حاضرین بتا سکتے ہیں کہ کیا ایسا مسئلہ تھا، یا پھر وہ خود بتا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ غیر معمولی طور پہ یہ دیکھا گیا، یہ ان یوزول ہے، یہ معاملہ اس طرح ہوتا نہیں ہے، خاص طور پہ سپہ سالار کے لیے، وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے لیے اس طرح کی باڈی لینگویج جو ہے وہ کمزور باڈی لینگویج وہ نہیں ہوتی۔ اگلا ہے جناب ایک اور مسئلہ، وہ ہے خواجہ آصف صاحب کا سافٹ ویئر، سنا ہے کہ اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کا نظارہ ہم نے دیکھا ہے آج قومی اسمبلی میں۔ قومی اسمبلی میں، ورنہ تو وہ ہمیشہ فوج کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، اور فوج کے خلاف جب بھی بولتے ہیں وہ فوج کے خلاف بولتے ہیں، اور ان کی بے شمار تقریریں موجود ہیں بھرپور طریقے سے، ان کی بھی موجود ہیں، نواز شریف صاحب کی بھی موجود ہیں، لیکن آج خلاف معمول انہوں نے فوج کے خلاف باتیں نہیں کی، بلکہ آج انہوں نے 3 جرنیلوں کی بھرپور، 3 فوجی ڈکٹیٹرز کی بھرپور تعریف کی ہے۔ انہوں نے جنرل ایوب خان کی تعریف کی، انہوں نے جنرل ضیاء کی تعریف کی، اور پھر انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی تعریف کی، تینوں جرنیلوں کی تعریف کی، اور نون لیگ کو، اپنی ہی جماعت کو وہ پڑھ گئے، اپنی جماعت کو اور پیپلز پارٹی کو وہ پڑھ گئے، دونوں کو۔ معاملہ ہے کیونکہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہنا تینوں، سنانا نون، تو وہ بات کہتے ہیں کہ بیٹی سے کی جاتی ہے، سنا رہے ہوتے ہیں بہو کو۔ تو آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا، خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ
तारीफ कर रहे थे फौज की और साथ साथ उन्होंने रगड़ दिया अपनी दोनों को और जर्नैलों को की तारीफ कर गए। तीनों फौजी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की तीनों की तारीफ कर दी उन्होंने और उधर रगड़ दिया। क्या कहते हैं वो, ये मैं आपको सुनवा देता हूँ, क्योंकि बलदियाती इलेक्शन का मामला था और बलदियाती इलेक्शन से पीपल्स पार्टी भी राह फरार इख्तियार कर रही है और नून लीग भी राह फरार इख्तियार कर रही है और वो इलेक्शन नहीं करवा रहे बलदियाती, और वो इसलिए नहीं करवा रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीतना नहीं है, इसलिए नून लीग भाग रही है। इस्लामाबाद कैपिटल में होने थे जी इलेक्शन, बलदियाती इलेक्शन। शेड्यूल आ गया, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा शेड्यूल आया और तीनों चारों दफ़ा जो है वो शेड्यूल नून लीग जो है वो राह फरार इख्तियार कर गई। अब आखिरी दफ़ा शेड्यूल आया और बिल्कुल तैयार था, लेकिन आज इस दफ़ा भी नून लीग ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो इलेक्शन मुलतवी करवा दिए। क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, ज़रा सुनिए। काम के लिए आप देखें सितम ज़रीफ़ी क्या है कि पाकिस्तान में जब भी मिलिट्री डिक्टेटर आए उन्होंने लोकल गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस की और एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की। अयूब खान, जनरल फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल जियाउल हक और जनरल मुशर्रफ तीनों ने इंट्रोड्यूस की और बाकायदगी के साथ हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते रहे। हम लोग इलेक्शन भी नहीं करवाते। अगर इलेक्शन का शेड्यूल आ भी जाए तो किसी हीले बहाने जो है हमारे सूबाई दारुल हुकूमत जो है वो पावर ट्रांसफर करने से हिचकिचाते हैं, बल्कि एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि ये पावर जो है ग्रास रूट लेवल पे ना जाए।